3 بچوں کی موت پہ صبر کر کے اپنے ارد گرد جہنم سے ایک بہت بڑی حصار اور بہت بڑی آڑ تعمیر کر لی ہے۔ اولاد کی موت پہ صبر کرنے سے اللہ رب العالمین اس کے باپ کو یا اس کی ماں کو، اس کے والدین کو ایک تو جہنم سے بچاتے ہیں اور دوسرے اپنی جنت میں محل تعمیر کر کے دیتے ہیں۔ لیکن صبر صدمہ اولا کے وقت ہونا چاہیے، ایسا نہیں بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، فوراً جب مصیبت پہنچے اس وقت صبر ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو صبر ہوا اولاد کی موت پہ۔ جب آپ کچھ سیکھ لیتے ہیں، چاہے یہاں پہ دعوت سینٹر میں یا کسی اور کلاس میں یا یہیں پہ جو کلاس ہوتی ہے، تو آپ کے اندر جذبہ ہوتا ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، دوسروں تک اس خبر کو پیش کیا جائے، یہ دعوت پھیلے۔ تو کہیں گے دیکھو یہ ابھی تک کل تم خود 40واں کرتے تھے، آج آئے ہو ان چیزوں سے منع کرنے کے لیے۔ تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے جملے کسے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس گئے، کعبے کے سائے میں آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اور ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے آپ دعا کیوں نہیں کر دیتے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے اور ہمیں نعمتوں کے دروازے کھول دے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، تم سے پہلے کتنے لوگ ایسے گزرے انبیاء جنہیں زمین میں گڈھا کھود کے دفن کر دیا گیا، کسی کے سر پہ آری چیل چلا دی گئی اور وہ اسی سے مر گئے، اور کسی کے سر پہ لوہے کی کنگھی سے انہیں کنگھی چلا دی گئی اور وہ مر گئے۔ سنو، یہ دین ہے اور اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا، یہاں تک کہ ایک سوار پیدل چلنے والا حضرموت سے، صنعاء سے حضرموت تک پیدل جائے گا اور اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ صنعاء یمن کا شہر آج بھی ہے اور حضرموت بھی یمن کا شہر ہے، ان دونوں شہروں کی آپ نے مثال دیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا ای الناس اشد بلاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ سخت اور کڑی آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الانبیاء، اللہ اپنے نبیوں کو کڑی آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اس کے بعد جو اس درجے کو ہوتے ہیں، اس کے بعد کے درجے کو ہوتے ہیں، ان کو آزماتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ لا يموت لأحد من المسلمین ثلاثة من الولد فتمسه النار الا تحلة القسم۔ جب کسی کے 3 بچے مر جائیں اور 3 بچے مر جائیں اور اس پہ وہ صبر کر لے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا، اس کو اللہ کی جنت ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بندہ اولاد کی موت پہ یا دعوت کی راہ میں کوئی تکلیف آئے یا کوئی آفت و مصیبت آئے یا کوئی حادثہ سانحہ آ جائے یا کسی بھی قسم کا سانحہ آئے، اس پہ صبر کرے اور کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ ما من مسلم تصیبہ مصیبت الا ما امرہ اللہ، جب کسی مومن بندے کو، کسی مسلمان بندے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ مصیبت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ مصیبت کے اندر یہ ہمت نہیں کہ خود سے آ سکے، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو مصیبت نہیں آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ کا حکم نہیں تھا، آگ نہیں جلا سکی۔ یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈالا گیا، اللہ کا حکم نہیں تھا، سمندر ڈبا نہیں سکا۔ تو جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن اس مصیبت کو پا کر کے بندہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر دے اور اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما۔ تو کوئی بھی مصیبت آتی ہے، بندہ جب اس مصیبت پہ صبر کرے اور اس کے بعد اللہ سے اس سے بہتر چیز طلب کرے، تو آپ نے فرمایا کہ الا اخلف اللہ له خیرا منها، تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ کب؟ جب کوئی مصیبتوں میں اللہ کو یاد کرے اور اس سے بہتر چیز طلب کرے۔ مصیبت اگر آتی ہے تو اس پہ صبر کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، کہ ما من مصیبت یصاب بها المسلم، جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت آئے، مال کی کمی، اولاد کی کمی، فقر و فاقہ،
یا ملازمت کا چھوٹ جانا یا اسی طرح سے اور جو بھی مصیبت آئے، آپ نے فرمایا کہ اس مصیبت پہ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اس کے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ حتی الشوکہ، یہاں تک یشاق کو کانٹا چبھتا ہے تو کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے درجے کو بلند کر دے گا۔ کانٹا چبھتا ہے، اس پہ صبر کیا تو درجے کو بلند کر دیا، اور اگر گالی دے دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا درجہ نہیں بلند ہوگا۔ مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اب اگر کسی کو مصیبت پہنچ جائے تو کسی حکمراں کو گالی دے، کسی انتظامیہ کو گالی دے تو اجر سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اب اس مصیبت پہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ اجر دے گا اس کو۔ اسی لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ کیا آپ کی زندگی میں احد سے سخت دن بھی آیا ہے؟ جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کے خود کی کڑیاں چپ گئی تھی آپ کے جسم کے اندر، آپ کے 70 صحابہ کرام شہید کیے گئے، حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، بڑے بڑے سانحات ہوئے۔ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں حضرت حمزہ کی موت پہ جس قدر آپ کو روتے ہوئے دیکھا، اتنا روتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ جنگ احد کا معاملہ تھا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے سوال کیا کہ کیا احد سے زیادہ سخت دن بھی آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، بات اصل یہ ہے کہ ایک دن تھا جب میں مکے سے دعوت کے لیے نکلا، توحید کی دعوت کے لیے طائف کے قریب پہنچا، وہ السیل الکبیر جہاں طائف کے آج ہم احرام باندھتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، ان علاقوں میں فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو میں نے انہیں دین کی دعوت تو دی لیکن ان لوگوں نے ٹھکرا دیا۔ پھر جب میں طائف سے باہر آیا، سیل الکبیر کے علاقوں میں آیا تو طائف کے لوگوں نے مجھ پر پتھروں کی بارش کی، قوم کے اوباش اور بدخلق لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا، انہوں نے پتھروں سے مارنا شروع کیا، میرے جسموں سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، میری جوتیوں میں خون بھر گیا ہے، میں پریشان ہوں کہ میں کیا کروں ایسی صورت میں۔ عائشہ، ان حالات میں جب میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ بدلی چھائی ہوئی ہے، اور بدلیوں میں ایک آواز آئی، جبرائیل امین نے آواز دی اور کہا کہ ان اللہ قد سمع قول قومک لک وما ردوا علیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے اللہ نے اسے سن لیا ہے، جو رویہ اختیار کیا اللہ نے اسے سن لیا ہے۔ سنیے، اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیج کر کے یہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں، آپ اجازت دیں تو طائف کی انہی پہاڑیوں کے بیچ طائف کے لوگوں کو پیس دیا جائے۔ طائف میں کتنی بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں، پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا، جبرائیل امین نے خبر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کی اس صورتحال کو دیکھا ہے، قوم کے رویے کو دیکھا ہے، پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی تو طائف کے لوگوں کو انہی پتھروں کے بیچ میں پیس دیا جائے، انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ سنو، پھر آپ فرماتے ہیں فنادانی ملک الجبال، مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی، فسلم علی ثم قال، پھر مجھے سلام کیا اور کہا یا محمد، فقال ذلك فيما شئت، اے محمد، تو آپ کو آواز دی تو آپ سے اس فرشتے نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں جس لیے آیا ہوں وہ کام کر بیٹھوں، اور ان پتھروں سے، طائف کے لوگوں نے پتھروں سے آپ کو مارا ہے نا، میں پہاڑوں کی چٹانوں سے ماروں گا، میں پہاڑ ان کے اوپر الٹ دوں گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیے، آپ کا ضبط دیکھیے کہ فرشتے سے کیا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، نہیں ایسا نہ کرو، مجھے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج میں صبر کروں گا اور انہیں تک عذاب نہ دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو توحید والے ہوں گے، جو شرک نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے نبی